بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی پی نیوز۔ جی ہاں ناظرین، آج میں موجود ہوں اپنے گاؤں گدپور کی سرزمین میں، اور میرے پاس موجود ہیں میرے بھائی، میرے محترم، میرے دوست ذیشان، محمد ذیشان، جو کہ بہت ہی محنتی ہیں اور بہت ہی کوشش کرنے والے اور بہت ہی لگن والے دوست ہیں میرے۔ تو یہ آپ کو پیچھے مکئی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں مکئی کی فصل ہے اور یہ کاٹ رہے ہیں۔ ادھر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، کاٹی پڑی ہوئی ہے نیچے، یہ دیکھیں ناظرین، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے اوپر موسم دیکھیں کتنی شدت ہے، ٹھیک ہے، گرمی کتنی ہے اور سورج کی تپش کتنی ہے۔ گرمی کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر جگہ پر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ تو آئیے ہم ذیشان صاحب سے جانتے ہیں کہ آپ کو یہ کام جو ہے کتنا کو مشکل لگتا ہے، اور آپ نے یہ کام کتنا کو اور کرنا ہے، اور کتنا آپ نے کر لیا ہے، اور کتنے آپ نے پیسے لینے ہیں یہ پورا کرنے کے۔ جی ذیشان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ذیشان صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا ذیشان صاحب، ہم آئے تھے آپ کے پاس، ہم نے دیکھا کہ آپ بہت ہی محنت کے ساتھ یہ فصل کاٹ رہے ہیں، مکئی کی فصل ہے بہت ہی گرمی کے اندر، تو میں نے کہا چلیں آپ کا انٹرویو لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ کتنی کو جو ہے نا فصل کاٹنی ہے، اور کتنی آپ نے کاٹ لی ہے، اور آپ کو کتنے پیسے ملنے ہیں اس کے، یہ سارا کچھ آپ نے بتانا ہے، اور گرمی کی شدت بھی بتانی ہے کہ اس گرمی کے موسم میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے فصل کاٹتے ہوئے، اور کتنی کو پریشانی آتی ہے، کتنے مسائل آتے ہیں آپ کو۔ جی ذیشان صاحب۔ جی زید بھائی، مسئلہ اس بات کا ہے، سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک سوال بتاؤں گا نا، جو ان کا آنسر دوں گا، اس کا یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا طبقہ ہے نا، جی، جو سب سے لو لیول پہ ہے، جو غریب انسان ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، لیکن مسئلہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو اس وقت گاؤں میں فصلوں میں دھکے کھا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کھا رہا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے نا وہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ جب ملک کرپٹ ہو جاتا ہے نا، تو پیسے کی چلتی ہے یا سفارش ہو، جی سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے۔ اب ہم بے روزگار ہیں، جب ہم بے روزگار ہوں گے تو ہمیں مجبوری سے فصلوں میں اتنی گرمی کی شدت میں دھکے کھانے پڑیں گے، جی بالکل۔ کیونکہ کسی بھی انسان کا یہ دل نہیں کرتا کہ یار وہ گرمی میں باہر دھوپ میں، اتنی کڑی دھوپ میں کام کرے۔ ہر بندے کا یہی دل چاہتا ہے کہ یار میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے اچھی جاب ملے، جب اچھی جاب ملے گی تو فیوچر آٹومیٹک اچھا بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اب اتنی گرمی میں ہم یہ فصل کاٹ رہے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت وہ اتنے نازک ہو چکے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ، وہ کہتے ہیں مال ہے تو کمال ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسہ آج کل اسی کی چلتی ہے۔ جو غریب انسان ہے، جو قابل بھی ہے لیکن وہ اس وقت دھکے کھا رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں نا وہ بیسٹ نہیں ہو رہے۔ جی، اب ہم یہ فصل کاٹ رہے ہیں، آپ ہمارے انٹرویو لینے آئے ہیں، تو یہ آپ کا پیار، محبت، الفت اور شفقت ہے جو آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو جو ہم یہ فصل کاٹ رہے ہیں، یہ ہم نے تقریباً 10 ایکڑ کاٹ لی ہے، جی کوئی 3-4 ایکڑ اور کاٹیں گے، جی اور جو اس کی ہم مزدوری لے رہے ہیں نا، وہ جی مزدوری 3000 روپے فی ایکڑ ہے، جی ٹھیک ہے۔ ہمارا کام ہے صرف کاٹ کے رکھ دینی، آگے جو چھلائی والے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ جتنا لیں وہ ان کی مرضی ہے، ہمارا صرف کام کاٹنے کا ہی ہے۔ جی اچھا، اس کے علاوہ آپ کو گرمی یہاں پر کتنی لگتی ہے؟ کیا گرمی، شدت ہے موسم کی، کیا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ گرمی تو آپ کو پتہ ہی ہے، ادھر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کام کرتے کرتے، دیکھیں یار، شوق سے کوئی بندہ کام نہیں کرتا، ہر بندے کا یہی دل کرتا ہے کہ میں بیٹھ کے کھاؤں۔ بالکل۔ اب گرمی اتنی زیادہ ہے، کئی لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے گر بھی پڑتے ہیں، ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں ہمارے سامنے، ہمیں دیکھنے کے ہم نے دیکھے بھی ہیں۔ تو مثلا سر یہ ہے، اب یہ لوگ دوسرے ہیں وہ مونجی لگا رہے ہیں، یا جس کو ہم جونا کہتے ہیں پنجابی میں، کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو جونا کہا جاتا ہے، یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ اب نیچے پانی بھی گرم ہے، اوپر سے گرمی کی شدت بھی پڑتی ہے، تو جب انسان گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ انسان نیچے منہ بل گر پڑتا ہے۔ جی جی بہت مسئلے مسائل آتے ہیں بھائی، دیکھیں اب مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اب گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ انسان تقریباً ایک کھیل کاٹتا ہے، اس کے بعد انسان بیٹھ جاتا ہے، نہیں کام زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ بائی چانس موسم صحیح ہو جائے تو پھر کام زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وقتی طور پہ جو گرمی کی شدت ہے نا وہ تقریباً 40 سینٹی گریڈ ہے، تو کم سے کم 37 سینٹی گریڈ بھی، 33 سینٹی گریڈ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، لیکن اس وقت گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کام کرنے میں دقت مشکل آ رہی ہے۔
تو اب جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ذیشان صاحب ایک اور بات آپ کہنا چاہ رہے تھے، وہ کون سی بات ہے؟ بات میں یہ بھائی جان کہنا چاہ رہا تھا کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن ہونے کے وقت ہر ایم این اے ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو یہ ووٹ لینے والے ہوتے ہیں یہ آتے ہیں، ہماری بیوقوف نا اہل وام اتنی ہو چکی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ بالکل اگر فرض کر لیں کہ ایک ایم این اے آ جائے نا تو اگر وہ بیٹھا ہو نا تو جس بھائی نے نماز پڑھنی ہے نا، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ بھی نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یار اتنا بڑا بندہ آیا بیٹھا ہے تو میں کیسے جاؤں۔ اگر وہ ایم این اے کہہ دے نا کہ چلو یار نماز پڑھنے چلتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ بھی جتنے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی چل پڑتے ہیں۔ جی کہنے کا مقصد یہ ہے جب وہ آتے ہیں تو لوگ بیوقوفوں کی طرح ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو پیسہ تھوڑا سا دیں گے تو یہ لوگ ہماری طرح پیچھے پیچھے وہ کہتے ہیں نا ہم پیسہ پھینکیں گے یہ لوگ ناچ کے دکھائیں گے۔ سسٹم اسی طرح ہو چکا ہے، لوگ آتے ہیں تو یہ ہماری نا اہل وام پیچھے آ جاتی ہے، وہ آتے ہیں 5 سال بعد ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اوپر سے ان کو اربوں ملتے ہیں۔ اگر وہ 50 لاکھ اس گاؤں پہ لگا بھی دیں نا، ووٹ لے کے لگا بھی دیں تو عوام کہتی وہ بہت اچھا کر گیا ہے، پھر وہ 5 سال اس گاؤں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری دیکھیں لوگ آج کل مطلب کے طور پر کہتے ہیں مطلب کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے نکلتا ہے نا تو رشتے ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ تو انسان ہے دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج کل اگر یہ ووٹ لینے والے آ رہے ہیں تو سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اگر آتے ہیں پہلے جو اپنے گاؤں کے حالات ہیں سب سے پہلے وہ بیسٹ کروائیں، اور ان کو ایک کمبائن ہو کے ایک کمیونٹی بنا کے لوگوں کو چلنا چاہیے۔ ہر بندہ چودھری بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری پارٹی ہے یہ میری پارٹی ہے، یہ گاؤں کے آپس کے لوگ ہی جھگڑنے لگتے ہیں تو اوپر والا بندہ آٹومیٹک فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو میری ان سے یہی درخواست ہے کہ اپنے جو ملک کے حالات تو بہتر ہونے کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اپنے گاؤں کے حالات ہیں نا وہ بیسٹ کروائیں، اور ان کو بولیں کہ ہمیں نوکریاں بھی دیں۔ یہ دے بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں سیٹیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ یہ کروا سکتے ہیں تو کروانا چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ایک کمیونٹی بن کے ایک کمبائن بن کے اور ایک اتحاد اور ایک جو نظم و ضبط ہوتا ہے نا اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اکٹھے ہو کے ایک ہی ٹل فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا جب ٹل فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگلا بندہ بھی آٹومیٹک اوپر والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ نہیں یار ان کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ ہے، اگر میں فائدہ اٹھانا چاہوں گا بھی نا تو میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب وہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے اوپر والا فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ بھیڑ بکریاں ہیں جدھر بولیں گے ادھر لگ جائیں گی۔ تو میں اپنے بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپس میں ایک کمیونٹی بنائیں، جب کمیونٹی بنے گی تو آٹومیٹک سسٹم جو پنڈ کا ہے گاؤں کا ہے وہ بیسٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو بلیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر والے طبقے کے اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے کہ وہی ذمہ دار ہیں اس کے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جب یہ دیکھیں یہ بات سچ ہے، بھائی نے کہا ہے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ فٹافٹ جب ان کو کال کریں تو فوراً آ جاتے ہیں جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے، تو جب الیکشن کا وقت گزر جاتا ہے تو بعد میں یہ منہ نہیں دکھاتے۔ تو ہم ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آرڈر تو ہم نہیں کر سکتے، ہماری اتنی پاور نہیں ہے، تو ہم ان سے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ کائنڈلی غریب طبقہ ہے جو ان کا خیال کیا کریں۔ آپ سیاستدان ہیں ٹھیک ہے، تو جو غریب طبقہ ہے ان کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کیا کریں۔ ریکویسٹ ہی آپ سے کر رہے ہیں، آپ کو کوئی دباؤ یا آپ کے اوپر کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں کر رہے کہ وہ جو ہے کمپلین وغیرہ کا اس طرح کا نہیں ہے۔ ہم صرف آپ سے اپیل اور آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کائنڈلی جو غریب طبقہ ہوتا ہے نا گاؤں کا یا شہر کا، تو اس کے اوپر نظر ثانی کیا کریں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے سیاستدان یا کوئی اس طرح کا بڑا آدمی دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو تو کائنڈلی نظر ثانی کیجیے گا ہمارے گاؤں کے حالات کے اوپر اور ہمارے غریب عوام کے حالات کے اوپر ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر میں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔